صحابہ کے متعلق بغض رکھے اس کے متعلق کیا ہے؟ اور میں یقین سے آپ کو عرض کر دوں، جو اہل سنت یا اہل حدیث پہ یہ بہتان لگایا جاتا ہے نا کہ یہ آل بیت کے متعلق بغض رکھتے ہیں، اللہ کی قسم اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی احادیث کو پڑھتے پڑھاتے زندگی گزارتے ہیں۔ ہم تو آپ کے علم کو اپنے لیے سب سے محترم سمجھتے ہیں۔ اگر ہم آپ کے علم کی اتنی قدر کرتے ہیں تو آپ کے خاندان کے متعلق ہم بغض رکھیں گے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آل کے متعلق اپنے دل میں ذرہ برابر بھی بغض رکھتا ہے، ہم اس کو ایمانداری نہیں سمجھتے۔ تو یہ صرف لوگوں کی عقیدتوں سے کھیلنے کے لیے یہ بکواس کی جاتی ہے کہ فلاں شخص آل رسول کا مخالف ہے۔ ہاں ایک بات ہے، ہم آل رسول کے متعلق جو تم جھوٹ بولتے ہو، ہم اس جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عزت اور عظمت اور شرف اللہ نے یا اس کے رسول نے دیا ہے، اس میں کسی جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سیدنا حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا حسن اور حسین، اللہ نے انہیں جو عزت اور احترام اور شرف دیا ہے، اس میں کسی جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولیں گے تو ان کی عزت ہوگی، وگرنہ نہیں۔ ہم کسی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، ہم اس بات پہ ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا، میں نے وہ بات نہیں کہی، تو وہ شخص سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے۔ تو ہم کیوں اپنا ٹھکانہ جہنم بنائیں؟ ہم تو جنت کے متلاشی ہیں۔ ہم سیدنا علی کی وہی قدر کرتے ہیں جو رسول اللہ نے فرمائی۔ ہم سیدنا حسین کو وہی رتبہ دیتے ہیں جو نبی کریم نے بتایا۔ تم ہمیں یہ چاہتے ہو کہ تم علی کو مشکل کشا کہو، ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ تم کہتے ہو سیدنا حسین جنت کے مالک ہیں، ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ جنت کا مالک اللہ ہے۔ جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ اللہ نے جنت کی ملکیت کسی کو نہیں دی ہوئی۔ حتیٰ کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا تھا کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ میری ملکیت کس کی ہوئی؟ ہمیں کہا جاتا ہے کعبہ علی کا ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا کعبۃ اللہ، کعبہ اللہ کا ہے۔ ہم اس جھوٹ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم اتنا ان کی قدر کریں گے۔ آپ دیکھیں نا، جو پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا، جب اسماء نجاشی، جس کا عقیدہ یہ تھا، جس عیسائیت کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں، جب ان کے سامنے سورۃ مریم کی آیات پڑھی گئی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، نہ عیسیٰ علیہ السلام تنکا توڑ کے کہنے لگا نہ اس سے زیادہ ہے نہ کم ہے۔ اور قرآن نے یہ بات بیان کی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اللہ اس بات پہ خوش ہوئے کہ اس نے حق کو پہچانا اور اس کا ساتھ دیا ہے۔ تو آپ یہ بات ہم سے جھوٹ بلوا کے کہتے ہیں کہ تب تمہارا عقیدہ مانیں گے کہ تم اہل بیت کو مانتے ہو، جب ہمارے جھوٹ کا ساتھ دو تو ہم نہیں دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ہمیں فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب انہیں کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ بدبخت کہتے ہیں ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ انہوں نے صحابہ کو اس وقت بھی بے وقوف کہا، آج بھی یہ بدبخت وہی بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں،
میرے نبی کے ساتھی بے وقوف نہیں، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہی بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم ہی نہیں ہے یہ کہتے کیا ہے۔ آج جو بھی کوئی انجینئر ہے یا کوئی بہت بڑا اسکالر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی، اگر وہ رسول اللہ کے ساتھیوں کے متعلق بات کرے گا ہماری نظر میں وہ چوڑے سے بھی بدتر ہے۔ ہم صرف اس کے ساتھی ہیں جو رسول اللہ کے اور ان کے ساتھیوں سے پیار کرتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ بے شک ہمیں ان کے قدموں میں جگہ دینا، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، علی، ان کے قدموں میں جگہ دے دینا، اللہ ہمیں ان کا ساتھ دے دینا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کے گھر میں، اللہ جیسے بھی ہیں جو ان معاویہ کے متعلق کہتے ہیں، اے اللہ میں معاویہ کا ساتھ چاہتا ہوں، قیامت کے دن مجھے ان کا ساتھ عطا فرمانا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بھی جس طرح نبی کریم نے حکم فرمایا، ہمیں بھی نبی کریم اور ان کے ساتھیوں کی توقیر اور عزت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر